السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حرین و ناظرین، یہ درس نمبر 565 ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 کی تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فيسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زينا لكل أمة عملا عملا ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ ولا تسبوا، اور تم گالی مت دو، الذین، ان کو جنہیں، یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فیسب اللہ، تو وہ بھی اللہ کو گالی دیں گے، عدوان، حد سے گزرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر علم کے، کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کر دیا، لکل امت، ہر امت کے لیے، عملہم، ان کا عمل، ثم پھر، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، مرجعہم، ان کی واپسی ہے، فینبئہم، پھر وہ انہیں خبر دے گا، بما، اس کی جو، کانوا یعملون، وہ عمل کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے، بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھے۔ اس طرح ہم نے ہر ایک امت کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کر کے آئے تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، تم انہیں گالی مت دو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ بھی حد سے گزرتے ہوئے، جہالت کی وجہ سے اللہ کو گالی دیں گے۔ تیسری بات، اسی طرح ہر امت کو ہم نے ان کا عمل اچھا کر دکھایا۔ چوتھی بات، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ پانچویں بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ بتا دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، قابل غور بات یہاں یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے سامنے توحید ہے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ الحمدللہ، ہم سب کو اس توحید کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی ایک رب ذوالجلال کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے والا بنایا، اسی کے سامنے سجدہ کرنے والے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے باطل معبودوں کی عبادت ہو رہی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ باوجود یہ کہ تم توحید پر ہو، حق پر ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو بہترین عقیدہ اور بہترین نعمت عطا کی ہے توحید کی، باوجود یہ کہ تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ باطل کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، دوسروں کو پکار رہے ہیں، دوسروں کو اپنا رب سمجھ رہے ہیں، ان سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی
کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، کسی مورتی کی، لکشمن کی، کسی کی بھی عبادت کر رہے ہیں، سانپ کی یا کسی کی بھی عبادت کر رہے ہیں، تم ان کو گالی مت دو۔ یہ اصول بتا دیا گیا کہ تمہارا کام نہیں ہے گالی دینا۔ کسی باطل معبود کو تم برا سمجھتے ہو اپنے دل میں، ٹھیک ہے، اس کی تم عبادت نہیں کرتے، لیکن یہ کہ تم اس کو گالی مت دو، یہ اصول بتایا گیا ہے۔ بعض مرتبہ ہم جذبے میں ہوتے ہیں اور کسی معبود کو گالی دیتے، کبھی رام کو گالی دے دیا، کبھی راون کو گالی دے دیا، کبھی لکشمن کو گالی دے دی۔ نہیں دینا چاہیے گالی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ مذاق میں بعض مرتبہ ہم گالیاں دے دیتے ہیں، نہیں دینا چاہیے گالی۔ کیوں نہیں دینا چاہیے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائیے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اگر تم ان باطل معبودوں کو گالی دو گے، ان مورتیوں کو گالی دو گے، کیا ہوگا نتیجہ؟ جو لوگ ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں وہ لوگ حد سے گزریں گے، اور حد سے گزر کر جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ اب بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو جو لوگ گالی دیں گے تمہارے گالی دینے کی وجہ سے ان بتوں کو، تو ذریعہ کون بنے اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کا؟ تم ہی تو بنے۔ اسی لیے بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں، وہ ناجائز بھی ناجائز، لیکن کسی ناجائز کام کا ذریعہ بننا بھی ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ناجائز ہے، اور اس کا ذریعہ ہم بنے کہ ہم نے اس کو ان کے بتوں کو گالی دی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی گالی دیں گے، ہم اس تھوڑی بیٹھیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو تعجب ہوا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے یا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو اور وہ پلٹ کر اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے تو وہ خود اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو گالی دینے کا ذریعہ بنا، اسی لیے حکم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم عموماً دیکھتے تیرا باپ فاسق، اگر مثال کے طور پر کہا جاتا ہے تو کیا کہے گا؟ تیرا باپ فاسق۔ اگر کہ تیرا باپ بیوقوف تو وہ بولے گا تیرا باپ بیوقوف، وہ کہے گا تیرا باپ کمینہ تو وہ کہے گا تیرا باپ کمینہ۔ ہم بولتے جا رہے ہیں، پلٹ کر وہ شخص بھی ہمارے باپ کو گالی دینا ہے تو ذریعہ کون بنے گالی دینے کا؟ اپنے ماں باپ کو، ہم ہی ذریعہ بنے۔ تو سرکار نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کی شکل کیا ہو سکتی ہے کہ ہم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی اور اس نے ہمارے ماں باپ کو گالی دی تو ہم ہی ذریعہ بنے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا۔ بالکل اسی طریقے سے باطل معبودوں کو بھی گالی نہ دی جائے، اس لیے کہ آج ہم کسی باطل معبود کو گالی دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کو گالی دیں گے اور اللہ کو گالی دینے کا ذریعہ ہم بنیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَهُمْ، ہر ایک کو عملہم، ہر ایک کو اپنا عمل اچھا کر دکھایا ہم نے اسی طرح ہر ایک کو اپنا عمل اچھا کر دکھایا۔ ظاہر بات ہے کہ مجوسی کو اپنا عمل، اپنا عقیدہ زیادہ بہت مزین نظر آتا ہے، کافر کو کافر کا، فلاں کو فلاں کا، فلاں کو فلاں کا عمل۔ یہ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اسی لیے، لیکن ہر ایک کو کل قیامت کے دن لوٹ کر جانا ہے، ثم الی مرجعکم، سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فینبئہم، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتائیں گے کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقت کو سمجھنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔